العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے چلو. ان اسرا بی عبادی راتوں رات میرے بندے کو لے چلو. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا اور ان کے لیے راستہ نکالو. فی البحر یبسا دریا میں خشک راستہ نکالو. یبسا خشک راستہ نکالو. لا تخف درکا ولا تخشا لا تخف تجھے ڈرنا ہوگا درکا ولا تخشا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. تفسیر دیکھیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر فرعون راہ پر نہ آیا اور اس نے نصیحت حاصل نہ کی اور وہ بنی اسرائیل پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندے کو مصر سے لے چلو. اور جب آپ لوگ دریا کے کنارے پہنچے اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے. راتوں رات میرے بندے کو مصر سے لے چلو اور جب آپ لوگ دریا کے کنارے پہنچے اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے تو اندیشہ نہ کرنا اور ان کے لیے اپنا عصا مار کر دریا میں خشک راستہ نکال دو. تجھے ڈرنا ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے دریا میں غرق ہونے کا خطرہ ہوگا. نیکسٹ آیت 78. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا. بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِّيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِّيَهُمْ تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا. فَغَشِّيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا. مَا غَشِّيَهُمْ جیسا انہیں ڈھانپ لیا. تفسیر. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر رات کے پہلے وقت میں بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے روانہ ہو گئے تو فرعون قبطیوں کا لشکر لے کر ان کے پیچھے چل پڑا. اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں بنے ہوئے راستوں میں داخل ہو گیا تو انہیں دریا نے اس طرح ڈھانپ لیا اور اس کا پانی ان کے سروں سے اس طرح اونچا ہو گیا جس کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے. یوں ہی فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم و ستم اور دریا میں ڈوبنے سے نجات پا گئے. آیت نمبر 79. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَأَضَلَّ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَىٰ اور راہ نہ دکھائی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا یعنی فرعون نے اپنی قوم کو ایسا راستہ دکھایا جس پر چل کر وہ دین اور دنیا میں نقصان اٹھا گئے کہ کفر کی وجہ سے وہ دنیا میں ہولناک عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے اور اب وہ آخرت کے ابدی عذاب کا سامنا کر رہے ہیں. اور فرعون نے اپنی قوم کو کبھی ایسا راستہ نہ دکھایا
جس پر چل کر وہ دین اور دنیا کی بھلائیوں تک پہنچ جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے دینی اور دنیاوی نقصان یا بھلائی میں قوم کے سربراہ اور حکمران کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر یہ سدھر جائیں تو قوم دنیا میں بھی حقیقی کامیابی پا سکتی ہے اور آخرت میں بھی حقیقی فلاح سے سرفراز ہو سکتی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو قوم دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بے پناہ نقصان اٹھاتی ہے۔ آیت نمبر 80، 81 and 82، 80، 81، 82 تینوں ساتھ ہیں تو تینوں ساتھ ہی دیکھ لیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، کہ تم پر میرا غضب اتر آئے، اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ گر گیا، اور میرا جس کے اوپر غضب اتر آیا تو وہ گر گیا۔ وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ هَوَیٰ، وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ هَوَیٰ، جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا تو وہ گر گیا۔ وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی۔ وَآمَنَ، اور ایمان لایا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا۔ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت پر رہا۔ شان نزول، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور تم سے انتہائی محنت و مشقت والے کام لیتے تھے، اور ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں توریت عطا فرمائیں گے جس پر عمل کیا جائے، اور ہم نے تم پر طیٰ کے میدان میں من و سلویٰ اتارا، اور فرمایا ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں ناشکری اور نعمت کا انکار کر کے ان نعمتوں کا معاشی اور گناہوں میں خرچ کر کے یا ایک دوسرے پر ظلم کر کے زیادتی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ جہنم میں گر گیا اور ہلاک ہوا، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور پھر آخر دم تک ہدایت پر رہا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔